اب نیکسٹ کالر ہیں سمینہ ہیں کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فہد بھائی کو اور آپ جی کو دوبارہ سلام. میں ایک سوال کرنا بھول گئی تھی حضرت جی سے، تو میں نے دوبارہ کال ملائی. آپ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں حضرت جی، اور کافی زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ کچھ ایسی اخلاقی برائیوں کے بارے میں جو کہ ہم روزمرہ میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود بھی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، لیکن وہ چیزیں ہم میں رچ بس سی گئی ہیں. تو ان سے کیسے بچا جائے، جن میں سب سے زیادہ غیبت خود پسندی کا ہے. مجھے آپ ایسی کوئی دعا بتائیں. میں نہیں چاہتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کوئی تعریف کر دے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ دوسروں سے ہو گئے ہیں. تو آپ ان دونوں اخلاقی برائیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں. کوئی دعا ہو تو وہ بتائیں، اور ان کی کیا ہمارے اعمال کیسے ان سے ضائع ہو سکتے ہیں اور کتنا نقصان ہے اس کا، یہ بھی ضرور بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. بہت ہاں، اس حوالے سے اچھا سوال کیا آپ نے، اور بڑا نازک سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے. بلکہ ہر فرد کی اخلاقی اور جو ہے وہ نفسیاتی ضرورت ہے اس وقت، کہ واقعی انسان جو ہے بسا اوقات جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی اور اس طرح دوسری برائیوں میں مبتلا رہتا ہے. نکلنا بھی چاہتا ہے، نکلنے کی کوئی سبیل بھی نظر نہیں آتی. اس کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب لکھی ہے کہ اس کے لیے ایک تو کریں معاہدہ، ایک معاہدہ کریں، معاہدے کے بعد مراقبہ کریں، مراقبے کے بعد جو ہے وہ محاسبہ کریں، محاسبے کے بعد مراقبہ کریں. یہ 4 سٹیپ ہیں. سب سے پہلے معاہدہ. معاہدہ کا مطلب کہ اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ یہ کریں صبح میں کہ بھئی میں جو آج جو گھر سے نکل رہا ہوں یا دن بھر کی جو زندگی گزاروں گا، آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک ایک برائی کو لے کے چلیں، ساری برائیوں کو ایک دم دور کرنے کی کوشش نہ کریں. بس جھوٹ ہے کہ جی آج سارے دن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ معاہدہ کریں. معاہدہ کرنے کے بعد اب عام زندگی کے اندر آپ مشغول ہو جائیں، تو جب بھی کوئی بات کہنے کا وقت آئے تو اس وقت مراقبہ کریں. سوچیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، خلاف واقعہ ہے یا واقعے کے مطابق ہے، غلط بیانی ہے یا نہیں. مراقبہ کرے، غور کرے. پتہ چلے جھوٹ ہے تو اس وقت زبان کو روک لیں اور وہ بات کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ مراقبے کے نتیجے پتہ چل گیا یہ گناہ ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا سٹیپ ہے محاسبہ. رات کو جب بستر پر لیٹیں، جب بیٹھیں عشاء کی نماز پڑھ کے یا بستر پر آپ بیٹھے سونے کے لیے، اس وقت محاسبہ کریں اپنا. سوچیں کہ دن بھر کے اندر جو پورا جو دن گزرا ہے اس میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کس موقع پہ جھوٹ بولا ہے، کس موقع پہ نہیں بولا. تو آپ نے کاؤنٹ کر لیا، پتہ چلا 2 جھوٹ بولے ہیں آج میں نے، محاسبہ ہو گیا. اب 2 جھوٹ بولنے کے بعد اب چوتھا سٹیپ ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں سزا دینے کو. اب اپنے نفس کو سزا دینے کا ایک اصول سیٹ کریں کہ ایک جھوٹ بولنے پر 2 نفل نماز پڑھوں گا، اور 2 جھوٹ بولے لہذا 4 نفل نماز مجھ پر فرض ہیں، اور $5 $2.5 فی جھوٹ، کیونکہ $5 جو ہے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گی، اور یہ 4 رکعت نفل. تو نفس کو یہ کہیں کہ جو اب تیار ہو جا 4 نفلیں پڑھنے کے لیے اور اللہ سے استغفار کرنے کے لیے، اور $5 جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کے لیے. یہ جو ہے مراقبہ کریں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس انداز سے جو اپنے نفس کی روز جو ہے تعدیب کرتے رہیں. تعدیب کا مطلب ادب سکھاتے رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ انسان اگر 10 جھوٹ بولتا ہے دن بھر میں بے پرواہی کے ساتھ، تو اب یہ کہ اس ترتیب پہ آنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، 10 سے انشاءاللہ 5 بھی آ جائے گا، 5 سے انشاءاللہ 3 پہ آ جائے گا. اسی طریقے سے یہ ایک مشق چلی آپ کی، 1 ہفتہ آپ نے مشق کی، جب دیکھا کہ اچھا کنٹرول ہو گیا جھوٹ پہ، اب دوسری برائی شروع کریں گے کہ غیبت ہے. اب غیبت پر کہ جی آج ہم معاہدہ کرتے ہیں غیبت نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے. لہٰذا اسی کے مطابق آپ ایک پورا ہفتہ اسی پروسیس پہ چلیں. روزانہ یہ طے کریں کہ غیبت جتنی غیبت ہوگی فی غیبت 2 رکعت نفل اپنے اوپر لازم، اور جو ہے $2.5 جو ہے فی غیبت کے حساب سے. اگر 5 غیبتیں ہوئی ہیں اس حساب سے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نفس کے اوپر نفل پڑھنا بھی شاق ہوتا ہے اور پیسے نکالنا بھی شاق ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو دشواری جب انسان محسوس کرے گا کہ یار یہ تو اچھی بڑی مصیبت ہو گئی، پیسہ بھی جا رہا ہے اور جناب وہ ساری کی ساری محنت بھی کرنی پڑ رہی ہے اور مشقت بھی ہو رہی ہے، تو وہ نفس جو ہے وہ باز آئے گا برائیاں کرنے سے. تو ہفتہ واری ہر ایک برائی کو سٹیپ بائی سٹیپ دور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے اندر ایک ول پاور پیدا ہو جائے گی. تو ول پاور کے نتیجے میں آپ کو برائیوں پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. اب دوسرا سوال خود پسندی ہے. کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کہتے جی میں تو بہت اچھی ہوں، خود پسندی آتی ہے. تو یاد رکھا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بری بات نہیں ہے.
اچھا سمجھنا بری بات نہیں ہے، ہاں دوسرے کو حقیر سمجھنا بری بات ہے۔ اگر آپ کی تعریف ہوئی یا آپ اپنے آپ کو دیکھا تو آپ اچھے لگے اپنے آپ کو، تو اس پر اللہ کا شکر کریں۔ اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا ظاہر خوبصورت بنایا، میری حسین بنایا، یا اللہ ایسے میرے اخلاق کو بھی حسین کر دے، میرے باطن کو بھی اس طرح خوبصورت کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری خوبصورتی کو ایکسیپٹ کرنا اور خود اس کا جو ہے تسلیم کرنا، یہ خود حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس میں مذائقہ نہیں کہ آپ اپنے اچھے کپڑے پہن کے سوچیں میں اچھی لگ رہی ہوں، یا خوشبو اچھی لگا کے مجھے اچھی خوشبو، لوگ تعریف کر رہے ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن کسی کو حقیر سمجھنا برا ہے، آپ دوسروں کو گھٹیا اور حقیر نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ سب کی اپنی زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہوں جو میرے اندر نہ ہو، اور میرے اندر جو عیب ہیں وہ میری ساری خوبیوں پر بھاری ہو، اور اس کے اندر پتہ نہیں کوئی ایسی نیکی ہو جو اس کی سارے عیبوں پر بھاری ہو۔ تو یہ تصور رکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ انسان کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، سب کو اپنے سے اعلیٰ عرفہ سمجھے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بھی مٹی کے بنے ہوئے پتلے کی کیا حقیقت ہے، مٹی کی جتنی بھی لیپا پوتی کر لیں وہ مٹی رہتی ہے، وہ مٹی رہتی ہے۔ لہٰذا اگر لوگ تعریف کرتے بھی ہیں اس میں مجھے پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مٹی ہے، اس مٹی کو اللہ نے سونے کی طرح خوبصورت جو کر کے لوگوں کو دکھا رکھا ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ یہ میری یہ چمڑی کا ڈسٹمپر ہے، یہ اللہ نے اوپر پھیر دیا ہے تو سارے اندر کے عیب چھپ گئے۔ اگر اللہ یہ ڈسٹمپر اتار دے، یہ پینٹ جو اتار دے جلد کا، تو اندر سے تو ایک ایسا بھیانک جو ہے سراپا نکلے گا کہ نہ یہ پتہ چلے گا کہ مرد ہے یا عورت ہے، نہ یہ پتہ چلے گا خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، کیونکہ اندر سے سب ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں ڈاکٹرز کی جو ہے وہ کلینکس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے ڈھانچے ہوتے ہیں، ان ڈھانچوں کی کیا حقیقت ہے، یا اسی طرح چمڑی اتری ہوئی ہے، وہ پورے مسلز نظر آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا یہ مسل والا خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ چمڑی کا ڈسٹمپر اوپر ڈال دیا اللہ نے تو عیب سارے چھپ گئے، یہ اس کی عنایت ہے۔ یہ لوگ بیچارے ظاہر کو دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں، یہ بیچارے قابل قدر ہیں، تو انسان اس پہ خوش ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ تو یہ سارے تصورات مومن لے کے جب چلتا ہے تو انشاءاللہ کسی موقع پہ مار نہیں کھاتا، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے خوبی بن جاتی ہیں، عیب نہیں بنتی ہیں۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک جذبے کو قبول فرمائے۔ باقی اخلاقی برائیوں کے حوالے سے مختلف اس میں اپنے مواعظ میں بیان کرتے ہی رہتا ہوں، تو میرے بیانات بھی آپ جو ہے میری ویب سائٹس پہ یا میری یوٹیوب پہ جو بیانات ان کو بھی سنتے رہیں، اس سے بھی انسان سے آپ سیکھیں، علمی اور روحانی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں۔